اللہ پاک حیادار ہے نا، وہ حیا کرتا ہے، کہیں ضعیف کا حیا کرتا ہے، کہیں فقیر کا حیا کرتا ہے، کہیں سفید داڑھی کا حیا کرتا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ حیادار زمین پر کسی کو نہ دیکھا تھا۔ حضور اللہ کی اس شان کے مظہر۔ پھر خدا سخی ہے، غنی ہے، عطا فرماتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے غنی تھے، اتنا عطا فرماتے، اتنا عطا فرماتے کہ فقر کا خیال نہ آتا اور ہر کسی کی جھولیاں بھر بھر کے بھیجتے تھے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچوں اور اہل و عیال پر شفقت فرماتے۔ آپ کی طبیعت میں مزاح بھی تھا، آپ مزاح بھی فرماتے، ہر حال میں صرف حق کہتے، فحش گوئی سے دور تھے، ہاتھ سے کبھی کسی کو مارا نہ تھا، کسی خاتون تک پر بھی کبھی ہاتھ نہ اٹھایا، کسی خادم کو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری عمر مبارک میں نہ مارا۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ذاتی وجہ سے کسی سے ناراض نہ ہوتے۔ اب ذرا سنتے جائیں اور اللہ کی شانوں کو بھی ذہن میں رکھتے جائیں کہ اس کی شان کریمی کیا ہے، اس کی شان رحیمی کیا ہے، اور پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کو بھی دیکھتے جائیں۔ اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ جب صحابہ کرام سے گفتگو کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ شریک ہو جاتے، جب وہ صحابہ حضور سے بات کرتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکمل توجہ سے سنتے۔ قربان جائیں، ہم میں کوئی بڑا ہو جائے تو ہم چھوٹے کی بات غور سے نہیں سنتے۔ قربان جائیں اس تاجدار کی عظمت کہ حضور کے صحابہ بھی ان سے مخاطب ہوتے تو پوری توجہ سے ان کی بات سنتے، یہاں تک کہ بچے بھی حضور کے لیے کوئی بات کرتے تو توجہ سے سنتے۔ سخت سردی میں بچے حضور کی برکت لینے کے لیے ٹھنڈے پانی کے برتن لاتے، حضور یہ بھی نہ فرماتے کہ پانی ٹھنڈا ہے، اپنا دست اقدس اس میں ڈال کے مبارک کر دیتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ کی لونڈیاں ملازمائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور اپنی حاجتیں لے کر آتی۔ قربان جائیں اس تاجدار پر، ہم میں تھوڑا سا کسی کو بڑا رتبہ مل جائے تو ہم کسی کی پرواہ نہیں کرتے، اور قربان جائیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضور اس وقت تک تشریف نہ لے جاتے کہ کوئی غریب سے غریب مدینے کی لونڈی کی بھی حاجت روائی پوری نہ ہو جائے، اس کی مدد نہ فرما دیتے۔ یہاں تک کہ ایک دیوانی عورت، سارے صحابہ کہتے تھے کہ حضور یہ دیوانی ہے، اس کی بات نہ سنیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا نہیں، اس نے مجھے پکارا ہے۔ اس دیوانی عورت کو فرمایا اے لے چل مجھے اپنے ساتھ اور جو تیری حاجت ہے پوری کروا لے۔ اور وہ سارا دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہ دیوانی عورت اپنے ساتھ لے لے کر چلتی رہی، اور یہاں تک کہ اس کی حاجت روائی ہوئی۔ مگر میری چشم تصور اور چشم محبت کچھ اور دیکھتی ہے کہ پورا مدینہ جس عورت کو پاگل پاگل کہتا تھا، اس دن وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ مدینے کے ہر گھر کے دروازے پر لے جاتی ہوگی اور کہتی ہوگی مجھے پاگل کہنے والوں دیکھو آج کائنات کا تاجدار میرے ساتھ ہے، محمد مصطفیٰ میرے ساتھ ہے، عقل رکھنے والوں عقل دینے والا میرے ساتھ ہے، ارے عزتیں رکھنے والوں عزتیں بانٹنے والا میرے ساتھ ہے، دولت رکھنے والوں خزانے رکھنے والوں ہر خزانے کا آج مالک میرے ساتھ ہے۔ حاضرین گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پھر صحابہ کرام فرماتے کہ دو کام ہوتے، آسان یا مشکل تو آسان پسند فرماتے اگر شریعت کے منافی نہ ہوتے، بازار میں آواز اونچی کرنا پسند نہ فرماتے، برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیتے، یہ پیغام ختم نبوت ہے کہ زندگیوں کو صرف جذباتی ہو کر غصے کا اظہار ختم نبوت نہیں ہے۔
ختم نبوت یہ ہے کہ تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب کسی نبی نے نہیں آنا جو تعلیمات تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی ہیں اب قیامت تک ان تعلیمات اپنے عمل سے زندہ رکھنا۔ تو حضور کی ان تعلیمات کو زندگی میں اپنا لینا ختم نبوت کا پیغام ہے، اور قیامت تک ہر شخص حضور کے ان اخلاق کا، حضور کی تعلیمات کا، حضور کے اسوہ کامل کا کامل مظہر بن جائے، وہ خدا کی شانوں کے مظہر اتم بن جائیں، اور دنیا میں کوئی پھر حضور کی شانوں کا مظہر بننے کی کوشش کرے تو یہ ختم نبوت کا پیغام ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آتا ہے کہ آپ تواضع اور بردباری فرمانے والے، صبر والے، شفیق تھے، ان کو دل کے کانوں سے ان الفاظ کو سنیں، یہ سب کچھ ہمیں ہونا چاہیے کیونکہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم شفیق نہیں ہیں، ہم بردبار نہیں ہیں، ہم خوش اخلاق نہیں ہیں، ہم محبتیں بانٹنے والے نہیں ہیں، ہم غصہ کرتے ہیں، ہم نفرتیں بانٹتے ہیں، ہم فتوے لگاتے ہیں، ہم قتل و غارت کرتے ہیں، لوگوں کا زینہ اجیرن کرتے ہیں، یہ رسول اللہ کی تعلیم نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر فرمایا حضور رؤوف تھے، رحیم تھے، کیونکہ خدا کی بھی یہی شان ہے اور وہ مظہر تھے۔ حضور غم گسار تھے، حضور بچوں پر رحم فرماتے، بڑوں کے ساتھ غم گساری فرماتے۔ آج ہمارے پاس اپنے بوڑھے والدین کے پاس بیٹھنے کا وقت نہیں، اور حضور بوڑھوں کی غم گساری فرماتے۔ غم گساری کیسے ہوتی ہے؟ وہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے نا، میں رسول ہوں، اللہ کا نبی ہوں، میں مصروف ہوں۔ غم گساری ایسے ہوتی ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کر وقت لگایا جاتا ہے، اس کا دل ہلکا کیا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ یہ بھی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور پاکیزہ تھے، نرم دل تھے، پاکیزہ نفس کے مالک تھے، حضور کا جسم مبارک ملائم تھا، حضور کے اخلاق کامل تھے، حضور شکر گزار تھے، حضور صاحب حیا تھے، حضور پردہ پوشی فرماتے تھے۔ ہم ٹو میں لگے رہتے ہیں کہ کسی کی کوئی خامی مل جائے تو اس کا دامن چاک کر دے، اس کو معاشرے میں بے عزت کر دے، جبکہ حضور یہ نہیں تھے۔ حضور پردہ پوشی فرمانے والے تھے، حضور عبدوں میں سب سے کامل تھے، خدا کی پھر عبادت بھی ایسے کرتے کہ آپ کے قدمین مبارک سوج جاتے۔ اس کے علاوہ حضور اعلیٰ نسب کے تھے، خدا پر توکل کرنے والے تھے، حضور کسی کا سہارا خدا کے سوا نہ لیتے، امت پر شفیق تھے، امت کو نقصان سے باخبر فرماتے تھے، آپ کا جسم مبارک خوشبودار تھا، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ کائنات کی کوئی خوشبو اور کستوری حضور کے جسم کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہ تھی۔ یہاں تک کہ سیدہ ام سلمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کے پسینہ مبارک اتنا خوشبودار تھا کہ میں اس کو عطر کی شیشی میں محفوظ کر لیتی تھی اور عطر کے طور پر لگایا کرتی تھی۔ قربان جائیں، پھر آقا علیہ السلام کا رنگ مبارک سفید تھا، اندھیرے میں بھی چمکتا تھا، لوگ کبھی چاند کو دیکھتے، پھر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس کو دیکھتے، پھر چاند شرما جاتا اور کہتا کہ نہیں، اتھے ڈھولن دا حسن کچھ اور ہے۔ حاضرین گرامی، اسی طرح آقا علیہ السلام اتنے کریم تھے، اتنے شفیق تھے کہ انسان تو انسان، جانوروں پر بھی کریم تھے۔ کیوں کہ وہ خدا کی ہر شان کے مظہر تھے، تو میرا مولا بھی تو اپنی مخلوق میں جانوروں کی پرواہ کرتا ہے، انہیں رزق دیتا ہے، ان کی تکلیف سے خبردار فرماتا ہے۔ اور یہاں آقا علیہ السلام کو کبھی شجر سجدہ کرتے ہیں، کبھی حجر سجدہ کرتے ہیں، کبھی اونٹ جنہیں لوگ پاگل سمجھتے ہیں میرے محبوب کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ حضور جانوروں کی محبت بھی حضور کے ساتھ یہ ہے۔ کبھی ہرنی چلاتی ہے اور کہتی ہے اپنی زبان سے مصطفیٰ کو کہ اس شخص نے قید کیا ہے، میں نے بچے کو جنگل میں دودھ پلانا ہے۔ قربان جائیں کہ اس ہرنی کے درد کا بھی احساس فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اس کو کہ میں گارنٹی دیتا ہوں اس ہرنی کی،
اس کی جگہ میں کھڑا ہوں اور اس کو چھوڑ دے یہ اپنے بچے کو دودھ پلا کر آ جائے. حاضرین کون ایسا کرتا ہے؟ قربان جائے اس تاجدار پر کہ جو ایک ہرنی کی صدا پر اپنے آپ کو بطور گارنٹی وہاں کھڑا کر دیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر وہ ہرنی بھی حضور کی گارنٹی کی کیسی لاج رکھتی ہے کہ وہ پلا کر واپس لوٹا اور حضور کو اس کی ادا اتنی پسند آتی ہے کہ اس کے مالک کو کہتے ہیں مجھے بیچتے ہو؟ اس نے کہا حضور سب آپ کا ہے. حضور نے کہا اسے پھر آزاد کر. آزادی کی خبر سن کے احادیث میں ہے کہ ہرنی 2 ٹانگوں پہ ناچی. قربان جائیں یہ کیوں؟ کہ خدا اپنی مخلوق کے ساتھ ایسا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شانوں کے مظہر بن چکے.